السلام علیکم۔ اکثر بچے سوال کر لیتے ہیں، بہت بڑے سوال ہوتے ہیں، لیکن ہم والدین کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جو بچے ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ ان سے ریلیٹڈ نہیں، اور اکثر ریلیٹڈ بھی نہیں ہوتے، لیکن فیوچر میں جا کے ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوابات ان سوالوں کے بچوں کو مل ہی جاتے ہیں۔ تو یہ بات لازمی یاد رکھیں کیونکہ ہم والدین ہیں، تو بہت اچھا ہوگا کہ بہت ہی جلدی اور اسی عمر میں بچوں کو ان سوالوں کے جوابات مل جانے چاہیے، اور اگر والدین کی طرف سے ہی یہ جوابات ملیں گے تو ان کی لائف میں ایک اچھا اثر آئے گا، اور وہ اثر اس طرح آئے گا کہ وہ لوگ پازیٹیو لیں گے، کیونکہ والدین جب بھی کوئی بات سمجھاتے ہیں تو ان کو ایز اے پازیٹیو سمجھاتے ہیں، اور بچے جو ہوتے ہیں جب والدین سے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جھجکتے نہیں ہیں اور پریشان نہیں ہوتے، بلکہ بہت جلدی کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، چاہے کہ کوئی دوسرا سمجھائے۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے کہ جب بھی ہم سے کوئی سوال کیا جائے تو ہم بچوں کو جھٹکے نہیں اور بچوں کو مارے نہیں اور بچوں کو برا بلا مت کہیں کہ تم سے کیا ہے اور تم کیوں پوچھ رہے ہو، ایسا نہیں کرنا چاہیے، نہیں بلکہ آپ کوشش کریں ہنسی میں اور خوش مزاجی میں بچوں کا جواب دیں، تاکہ اس سے یہ ہے کہ ان کی تربیت بھی ہو، ان کی جو روزمرہ کی عادت ہے اس میں بھی گرو اپ آئے اور چینج آئے، اور چینج اسی طرح آتا ہے کہ آپ ان کی ہیلپ کریں گے ان کے سوالوں کو حل کرنے میں، ان کے روزمرہ کے مسائل حل کرنے میں۔ تو انہی چیزوں کو اچھا کریں آپ، تاکہ آپ کے بچوں کی لائف اچھی ہو، تاکہ آپ کو اس سے فائدہ ہو، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ رول جو بچوں کی زندگی کے اندر ہوتا ہے وہ والدین کا ہوتا ہے۔ والدین چاہیں تو اپنے اولاد کو ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں، اگر والدین چاہیں اپنی اولاد کو ایک بیکار انسان بنا سکتے ہیں۔ تو ڈیپینڈ آن پیرنٹس، تو پیرنٹس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین اپنے بچوں کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جو بچوں کی ابتدائی تربیت کی عمر ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 7 سال تک بچہ جو ہوتا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے، اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ گھر میں ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر تربیت اچھی ہو جائے تو بچہ ایک اچھا انسان بنتا ہے، اگر 7 سال تک گھر میں بچے کی تربیت اچھی نہ ہو تو بچے کی زندگی ضائع ہو جاتی ہے۔ بادشاہ کی زندگی ہونی چاہیے گھر میں بچے کی، یعنی اس کو ایسا ہو کہ ہر چیز گھر میں سمجھایا جائے، ہر چیز اس کو گھر میں پڑھائی جائے، جو بولے وہ کہا کروایا جائے، اسے اس کو فورس نہ کیا جائے، اس کی اچھی باتوں کو مانا جائے، جو بھی اگر غلط بات ہے اس کو سمجھائی جائے، گھر میں تربیت کی جائے۔ جو والدین اپنے بچوں کی تربیت گھر میں اسٹارٹ کرتے ہیں شروع کے 7 سال تک، وہ اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجتے 7 سال تک، کیونکہ کہا جاتا ہے اپنی اولاد کی تربیت گھر میں کرو، پھر 7 سال بعد اپنے بچوں کو دوسروں کے پاس بھیجو، اسکول بھیجو، ٹیوشن بھیجو، کہیں اور بھیجو، لیکن اس سے پہلے کوشش کریں اپنی اولاد کی تربیت خود کریں، تاکہ آپ کی اولاد ضائع نہ ہو، آپ کی اولاد کا سایہ آپ پہ پڑے، یعنی آپ کا اچھا سایہ پڑے جو آپ کی، کیونکہ جو سایہ ہوتا ہے نا، جس طرح والدین ہوتے ہیں اولاد پہ بھی اسی طرح کا اثر آتا ہے۔ تو کیوں نہ تربیت وہیں سے شروع ہو گھر پہ، کہ جہاں پہ والدین یہ سکھائیں کہ کس طرح سے بڑوں کا احترام کیا جاتا ہے، کس طرح سے کھانا کھایا جاتا ہے، کس طرح سے مہمان آئے تو ان کے احترام کیا جاتا ہے، کس طرح سے آپس میں گھر میں کام میں ہاتھ بڑھایا جاتا ہے اپنے والدین کا، اپنے والدین کے ہاتھ پاؤں دبائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر کام میں ان کا ہاتھ بٹانا بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ سکھانا فرض ہوتا ہے۔ شروع کے 7 سال تک جو نیک خواہشات ہیں بچوں کی وہ بھی پوری کی جائیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کی خواہشات بچوں کی ابتدائی عمر میں پوری کریں گے تو آگے جا کے عمر میں بچوں کی زندگی پہ اچھا اثر پڑے گا۔ اگر ہم جو چاہیں گے بچوں کو وہ بنا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ان پہ فورس کریں کچھ بننے پہ، نہیں، بلکہ ان کا مینٹلی ان کا جو شعور ہے اس حد تک بلند کر دیں کہ وہ خود اچھی لائف کی طرف جانے کی کوشش کریں۔ دیکھیں، یہ جو تمام ہم نے باتیں بتائی ہیں بچوں کی زندگی کے حوالے سے، کیونکہ زندگی ایک دن یا ایک منٹ یا ایک لمحے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی جب ماں کی گود سے بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہونے سے بھی پہلے جو ماں کی گود میں ہوتا ہے، اس گود سے ہی ماں کی تربیت کا اثر، ماں کی جو زندگی جو گزار رہی ہے یا والدین جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس بچے پہ اثر ہوتے رہتا ہے۔ وہی اثر بعد میں بچوں کی زندگی میں نشوونما ہوتا ہے، بچوں کی زندگی میں ظاہر ہوتا ہے اور دکھ رہا ہوتا ہے کہ جو ماں باپ نے کیا ہے زندگی میں وہی بچے دہرا رہے ہیں۔ جس سے والدین ہوں گے اولاد پہ بھی اس اثر پڑے گا۔ جو زندگی ہم نے بچوں کی کیسے گزروانی ہے تو اس کا ہم لحاظ رکھیں اپنے آپ سے، اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہماری زندگی اچھی ہے تو ہماری اولاد کی بھی زندگی اچھی ہوگی۔
تو یہ چند ایک حقائق ہیں کہ جن کو جان کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں اور اپنے آئندہ کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے بچوں کی لائف اچھی بنانا چاہتے ہیں تو ان چند باتوں کو لازمی یاد رکھیں تاکہ آپ کی زندگی اور آپ کی اولاد کی زندگی اچھی ہو سکے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچا ہو۔ اگر آپ کو ان باتوں سے فائدہ پہنچا ہو تو ان باتوں کو دوسروں تک بھی پہنچائیں اور دوسروں تک شیئر کریں اس ویڈیو کو، تاکہ دوسرے بھی ان باتوں سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ہم پھر ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔